بعد میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، 5 نکاحوں کے بارے میں گفتگو کر دی گئی ہے۔ آج 6واں نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں کیا، کس سے کیا، کیا حکمت کے تحت کیا، یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6واں نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6واں نکاح کیا، آپ کی عمر 56 سال 56 ایئرس تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 سال تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ خاتون تھی، اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب شروع میں جب اسلام قبول کرنا بڑی جان کا دھوکہ ہوا کرتا تھا، اسی وقت نے آپ کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سعادت بخشی کہ آپ کے شوہر نے ڈبل ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت جو کرتے تھے حبشہ کے طرف کیا کرتے تھے، وہ بھی ہجرت آپ نے کی، آپ کے شوہر نے ہجرت حبشہ کے طرف بھی کی۔ جب پتہ چلا کہ مکے میں ظلم کم ہو گیا مسلمان کے اوپر، تو پھر مکے پلٹ کر آئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے طرف ہجرت کی، تو آپ لوگوں نے بھی اس کے بعد مدینہ کے طرف ہجرت کی۔ آپ کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ کے والد جو تھے بڑے سخی ہوا کرتے تھے، آپ کے دسترخوان پہ 200 لوگ روز کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب کبھی سفر کے لیے جاتے تو آپ کے والد صاحب کے ذمہ ہوتا تھا سب کا کھانا، اتنے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے آپ کے والد صاحب۔ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ کے اوپر بڑے مصیبت کے پہاڑ ڈھالنے لگے، بڑی آزمائش، بڑی پریشانی آنے لگی۔ وہ خاتون بہتر جانتی ہے جس کے شوہر انتقال کر جائیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کو ہر چیز اس سے چھین گئی ہے۔ جب یہ آپ کا عالم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ خاتون بڑے دین کے لیے خدمت کرے۔ آپ کے کہنے پر 10 لوگوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کیا تھا، تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عدت کے دن آپ کے ہو گئے تو آپ کو نکاح کی دعوت دی، تو آپ نے وہ دعوت قبول کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا، اور آپ بڑی ذہن نشین خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ ہوا تھا، کفار مکہ سے صلح ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مقام پہ ہوا تھا وہ حدیبیہ مقام تھا، تو اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر صلح حدیبیہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے کیا، تو صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں، آپ پیچھے مت ہٹیے، آپ جنگ کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم عمرہ ضرور کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہے کہ اب ان سے جنگ کرنا ہے، تو وہ لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے خدا جاؤ، جا کر لڑو، ہم نہیں آنے والے۔ مگر صحابہ اکرام کی جان نثاری حضور پاک کا ایسی تھی، یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں کی فکر نہیں کریں گے، سامنے کتنی تعدادیں نہیں دیکھیں گے، آپ حکم کریں ہم جنگ کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ صلح میں بڑی حکمتیں چھپے ہوئی ہے، جس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا جو صلح حدیبیہ ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا قربانی دے دو، احرام کھول دو، اپنے سر منڈا لو، اگلے سال عمرہ کیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام یہ سوچ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ ارادہ بدلے، پھر جنگ کے لیے جانا ہوگا، پھر عمرہ ہوگا، کوئی وہ نہیں کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ تو آپ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ پہلے آپ قربانی کر دیجئے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، اپنا سر منڈا لیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حکمت دیکھی، پہلے آپ نے قربانی دی، پھر احرام کھول دیا اور سر منڈا لیا۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ صلح سے پلٹنے والے نہیں ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی قربانی دے دی، احرام کھول دیا اور سر منڈا لیا. تو مشورہ بھی آپ ایسا دیا کرتے تھے. اور آپ کی عمر تمام ازواج میں سب سے زیادہ آپ کی عمر تھی، 80 سال آپ کی عمر مبارک تھی. تمام ازواج میں سب سے زیادہ آپ نے دنیا میں قیام کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ابھی وہ مقام سے آ رہا ہوں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے، ابھی وہ مقام دیکھ کر آ رہا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہاں کی مٹھی لا کر دو. تو آپ نے وہاں کی مٹھی لا کر دی. تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب جو عطا کیا تھا، تو آپ جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد سب سے زیادہ عمر کون پائیں گے. تو آپ نے وہ مٹھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ مٹھی رکھو، جس وقت یہ مٹھی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا امام حسین. تو آپ نے وہ مٹھی اٹھا کر رکھ لی. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ خواب دیکھتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں موجود ہے اور آپ کے سر مبارک پر بھی مٹی ہے اور داڑھی مبارک پر بھی مٹی ہے. تو آپ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابھی ابھی ظالموں نے میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا ہو. تو آپ اٹھ کر فوراً جا کر دیکھتی ہے تو مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ بھی علم دیا تھا جو آپ دنیا نہیں جانتی تھی، یعنی علم غیب جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے وصال کے بعد سب میرے ازواجوں میں کون زندہ رہیں گے تو آپ رہیں گے بول کر، یہ بھی آپ کو علم تھا. تو آپ نے وہ مٹی آپ کو دیا تھا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو آپ کی جب وصال ہوا تو آپ کا نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس سے نکاح کیے، کیا حکمت پر نکاح کیے، کس عمر میں نکاح کیے. آج جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، معاذ اللہ طریقے کے بات کیے جا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ نفسانی خواہشات میں گرفتار. پہلے یہ کہنے والوں کو، یہ بدبختوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نفسانی خواہشات میں نکاح کرتے تو ایک کنواری عورت سے نکاح کرتے، ایک کمسین عورت سے نکاح کرتے. آپ نے جتنے نکاح کیے طلاق شدہ سے کیے یا بیوہ سے کیے، صرف ایک نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا وہ ایک کنواری ہوا. باقی سب نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ خاتون سے یا طلاق شدہ خاتون سے کیا. اس کی حکمت یہ تھی کہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا وہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نکاح آپ کے ساتھ 2 بار ہوا، ایک بار اللہ نے کیا، اب ایک بار زمین پہ ہوا، یعنی ایک بار آسمان میں ہوا اور ایک بار زمین پہ ہوا. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے مائیں ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام المومنین، یہ مومنین کی مائیں ہیں. تو ہمارے مائوں کے بارے میں، ہمارے والد کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، کیا حکمت کے طور پہ زندگی گزاری، کس سے نکاح فرمایا، کس عمر میں نکاح فرمایا. تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا اگر کوئی بدبخت کہنے والا کچھ کہہ دے اور وہ سننے سے ہمارے دل میں تھوڑی بھی کجی پیدا ہو جائے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معلوم کریں، ہم علم سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی ترغیب دیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو کل یہ عالم ہو جائے گا کہ ہم تو خود اپنا ایمان بچانا دور کی بات، ہم اپنی اولاد کا بھی ایمان نہیں بچا سکیں. یہ عالم ہمارا ہو جائے گا. بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیے، کس عمر میں کیے ہیں، کس حکمت کے طور پہ کیے گئے. انشاءاللہ 6واں بتایا گیا ہے، کل انشاءاللہ 7واں نکاح کے بارے میں بتایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.